بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربوں کو گھڑ دوڑ کا بڑا شوق تھا۔ یہ ان کا پسندیدہ کھیل اور قومی مشغلہ تھا۔ گھڑ دوڑوں میں مقابلوں کے لیے عرب بڑے ذوق و شوق سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالتے تھے۔ بڑے بڑے شہروں میں گھڑ دوڑیں بڑی آب و تاب سے منعقد کی جاتی تھیں، مگر اس وقت کی گھڑ دوڑ اور آج کی گھڑ دوڑوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عرب مسلمان اپنے گھوڑوں پر شرطیں لگا کر جوئے بازی نہیں کرتے تھے۔ ایک عظیم الشان گھڑ دوڑ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی سلطنت مصر سے بھی آگے پھیل چکی تھی۔ مفتوحہ علاقوں کے لیے علیحدہ علیحدہ گورنر مقرر کیے جاتے تھے جو براہ راست خلیفہ کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے مشہور جرنیل حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مصر کے گورنر تھے۔ مصر میں بھی گھڑ دوڑ کا مشغلہ بہت زوروں پر تھا۔ عمدہ نسل کے گھوڑے پالنے میں مصری بہت ماہر تھے۔ اچھی نسل کے گھوڑوں کے مالکوں اور تربیت دینے والوں پر گھڑ دوڑوں میں حصہ لینے کا جنون سوار رہتا تھا۔ ایک دفعہ مصر میں اسی طرح کی ایک عظیم الشان گھڑ دوڑ منعقد ہوئی۔ جب مقابلے کی تاریخ کا اعلان ہوا تو گھوڑے پالنے والے بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے عمدہ نسل کے گھوڑے شرکت کے لیے تیار کر لیے۔ آخرکار وہ عظیم الشان دن آ پہنچا جس کا سب کو بے تابی سے انتظار تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھوڑے لے کر میدان میں پہنچنے لگے۔ میدان کے سارے کنارے تماشائیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے محمد کو بھی گھوڑے پالنے اور دوڑانے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بھی دوڑ میں شریک ہو رہا تھا۔ میرا گھوڑا جیت رہا ہے۔ آخرکار دوڑ شروع ہوئی۔ سب کی نگاہیں سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں پر جمی ہوئی تھیں۔ جب گھوڑے ہر بار تماشائیوں کے سامنے سے گزرتے تو ہر کوئی آگے جھک جھک کر یہ دیکھتا کہ کون سا گھوڑا سب سے تیز بھاگتا ہے اور کس کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ محمد کا گھوڑا عمدہ نسل کا تھا۔ شروع میں وہ سب سے آگے تھا۔ محمد اچھل اچھل کر تالیاں بجاتا رہا، مگر دوسرے چکر میں ایک مصری نوجوان کا اعلیٰ نسل کا گھوڑا اس سے آگے نکلتا دکھائی دینے لگا۔ اس پر وہ مصری خوشی سے اچھلنے ناچنے لگا۔ محمد کو مصری کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ تیسرے چکر میں تو مصری کا گھوڑا محمد کے گھوڑے کو پیچھے چھوڑ کر سب سے آگے نکل گیا۔ محمد اس سے خار کھا گیا۔ جو ہی اس نے اپنے گھوڑے کو پیچھے رہتے دیکھا تو اس نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا، میرا گھوڑا سب سے آگے ہے، میرا گھوڑا جیت رہا ہے۔ تماشائی اس عجیب حرکت پر سخت حیران ہوئے۔ گورنر کے بیٹے کا گھوڑا تو فی الحقیقت ہار رہا تھا، مگر محمد اس کے جیتنے کا شور مچا رہا تھا۔ لوگ اپنی آنکھیں ملنے لگے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ چند ہی لمحوں بعد جب چوتھے چکر میں گھوڑے تیزی سے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے تو بھی مصری کا ہی گھوڑا بدستور سب سے ہی آگے تھا۔ وہ تو ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ محمد کا گھوڑا اور باقی سب گھوڑے اس سے خاصے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب تو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ مصری کا گھوڑا جیت جائے گا۔ چنانچہ نوجوان مصری خوشی میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے اچھل اچھل کر چلانا شروع کر دیا، اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھوڑا سب سے آگے ہے، میرا گھوڑا جیت رہا ہے، شاباش میرے گھوڑے، شاباش میرے بیٹے، بس ایسے ہی اڑتے رہو، شاباش۔ حتیٰ کہ آخری چکر میں مصری کا گھوڑا بالآخر صاف جیت گیا۔ سب تماشائی اسے مبارکبادیں دینے لگے۔ مصری بے حد خوش تھا۔ وہ اچھل اچھل کر لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور کہے جا رہا تھا، میرا گھوڑا، میرا بیٹا، سب سے اعلیٰ، سب سے تیز۔ دھوکہ اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ۔ گورنر کے مغرور بیٹے محمد نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گیا۔ گھڑ دوڑ ختم ہو چکی تھی۔ تماشائی گھروں کو لوٹ رہے تھے۔
محمد کا گھوڑا صاف ہار چکا تھا، مگر اس نے دھوکے اور دھوس سے اعلان کروا دیا کہ دراصل اسی کا گھوڑا اول آیا ہے۔ سب لوگ ہکے بکے رہ گئے۔ انہیں یہ صاف دھوکہ اور دھاندلی بالکل پسند نہ آئی، مگر وہ کیا کر سکتے تھے؟ محمد ایک مشہور اور طاقتور گورنر کا فرزند تھا۔ گورنر کے مغرور بیٹے نے بات یہیں پر ختم نہ کی، بلکہ زیادتی پر زیادتی کرتا چلا گیا۔ جب میدان تماشائیوں سے خالی ہو گیا تو وہ اچانک مصری کے پاس آ دھمکا۔ اس نے آتے ہی اپنے کوڑے سے مصری کی سخت پٹائی کر ڈالی۔ وہ اسے خوب مارتا رہا اور چلا چلا کر کہتا رہا، یہ بھی چکھو گھٹیا نسل کے نیچ، جانتے ہو میں گورنر کا بیٹا ہوں، اعلیٰ خاندانی نوجوان ہوں، میرے سامنے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تمہیں میرا مقابلہ کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بلا وجہ اور بے تحاشا مار پیٹ سے بیچارہ مصری سخت زخمی ہو گیا، مگر محمد کو اس پر کوئی ترس نہ آیا، بلکہ اس کے بعد اس کا جو حشر ہوا وہ اس سے بدتر تھا۔ محمد کو خدشہ تھا کہ مصری کہیں بھاگ کر مدینہ نہ جا پہنچے اور خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت نہ کر ڈالے، اس لیے اس نے ایک جھوٹے الزام میں گرفتار کروا کے جیل بھجوا دیا۔ جیل سے فرار اور خلیفہ سے شکایت۔ بیچارہ مصری چیختا چلاتا رہا، مجھ سے خواہ مخواہ زیادتی نہ کرو، مجھے کس لیے پکڑتے ہو؟ مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اسے فوراً قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ اتفاق سے قید خانے کا ایک محافظ بہت نیک طبع انسان تھا، وہ بھی تماشائی کی حیثیت سے گھڑ دوڑ دیکھنے گیا ہوا تھا۔ اس نے مذکورہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسے مصری نوجوان سے بڑی ہمدردی تھی۔ ایک رات اس نے مصری کو چپکے سے جیل سے بھگا دیا۔ جیل سے باہر نکلتے ہی نوجوان مصری بھاگم بھاگ سیدھا مدینہ پہنچا۔ وہ فوراً خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پوری تفصیل سے سارا واقعہ سنا ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصری کی مصیبت بھری آپ بیتی سنی تو آپ سکتے میں آ گئے۔ آپ نے اسے دلاسا دیا اور کھانا بھی کھلایا۔ مدینے میں اس کی رہائش کا بندوبست بھی کیا، مگر اسے صاف صاف کہہ بھی دیا کہ معاملے کی پوری تحقیق ہوگی، دوسرے فریق کی بات بھی سنی جائے گی اور اس کے بعد ہی صحیح فیصلہ کیا جا سکے گا۔ چنانچہ آپ نے گورنر مصر کے نام ایک فوری خط روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنے عہدے پر کسی کو نائب مقرر کر کے فوراً مدینہ پہنچے اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے محمد کو بھی لیتا آئے۔ گورنر کے مجرم بیٹے کو کوڑوں کی سزا۔ خلیفہ کا حکم موصول ہوتے ہی گورنر عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا محمد فوراً مدینہ پہنچ گئے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلی کچہری کا اعلان کر دیا۔ اتنا مشہور گورنر اور اس کا سر پھرا بیٹا ایک طرف اور ایک عام مصری نوجوان دوسری طرف۔ لوگوں میں بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ دیکھیے اس دلچسپ مقدمے میں خلیفہ کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ جب مقدمہ شروع ہوا تو عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو مصری کو حکم دیا کہ وہ اپنی شکایت کا خلاصہ پیش کرے۔ اس کے بعد آپ نے محمد سے کہا کہ مصری نے جو باتیں بیان کی ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا غلط؟ محمد خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں جھوٹ سے کام نہیں چلے گا۔ الزام بالکل درست تھا۔ محمد نے فوراً اعتراف جرم کر لیا۔ اس پر خلیفہ نے ایک کوڑا اٹھایا اور اسے مصری کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اس کوڑے سے گورنر کے مغرور صاحبزادے اور اعلیٰ نسل کے اس نوجوان کی بالکل اسی طرح پٹائی کرو جس طرح اس نے گھڑ دوڑ کے میدان میں تمہیں پیٹا تھا۔ سب لوگ خلیفہ کے حکم پر اش اش کر اٹھے۔ مصری نے حکم کی تعمیل میں گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگانے شروع کر دیے۔ محمد کی کمر کوڑوں سے لال ہو گئی اور یوں دکھائی دینے لگا جیسے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ مصری بھی کافی تھک چکا تھا، اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس پر خلیفہ نے کہا، اب گورنر صاحب کی باری ہے، اگر تم چاہو تو گورنر کو بھی اسی طرح سرے عام کوڑے لگا سکتے ہو، کیونکہ اس سارے واقعے میں یہ بھی ملوث تھا۔
تھا. ملزم گورنر کا بیٹا ہے, اس نے اس کی تربیت میں کوتاہی کی ہے. اس کے علاوہ اس کے گورنر ہوتے ہوئے ایک بے گناہ شہری سے دھوکہ اور غنڈہ گردی ہوئی اور اس نے اس کا کوئی مداوا ہی نہیں کیا, جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ گورنر بھی اپنے سرکاری فرائض سے غفلت کا مرتکب ہوا ہے. گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ فک ہو گیا. لوگ بے تابی سے انتظار کرنے لگے کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. مصری نوجوان نے عرض کیا, امیر المومنین, میرے ساتھ آپ نے انصاف کر دکھایا ہے. مجھے اصل شکایت گورنر صاحب کے بیٹے سے تھی. آپ کے انصاف نے میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر دی ہے. گورنر صاحب سے انتقام کی مجھے قطعی خواہش نہیں. میں انہیں کوڑے لگانا نہیں چاہتا. آزاد لوگوں کو غلام بناتے ہو. خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے کیونکہ گورنر ان کا بہت قریبی دوست تھا. آپ اس سے مخاطب ہوئے اور گرج کر بولے, یہ سب انسان جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں تو بالکل آزاد ہوتے ہیں. تم نے انہیں کب سے اپنا غلام سمجھ لیا ہے. گورنر نے اپنے بیٹے کے کرتوت پر گڑ گڑا کر معافی مانگی. انہوں نے فرائض کی ادائیگی میں اپنی غفلت پر بھی معذرت پیش کی. انہوں نے مصری سے بھی افسوس اور معذرت کی. خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت قبول کرتے ہوئے انہیں آئندہ محتاط رہنے کا حکم دیا. اس کے بعد خلیفہ مصری نوجوان کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا, آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا مجھے اس کا دلی دکھ ہے. اب آپ اپنے وطن واپس چلے جائیں, وہاں ہنسی خوشی زندگی بسر کریں, اور اگر کوئی سر پھرا آپ کو پھر تنگ کرنے کی حماقت کر بیٹھے تو میری عدالت کے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. مصری نوجوان نے خلیفہ کا شکریہ ادا کیا. اس نے قانون کے سامنے ہر چھوٹے بڑے کی جواب دہی کا ایسا روح پرور مظاہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے. انہوں نے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی ایک چھوٹی سی مثال اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا, اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.